27 رجب کو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر وہ اعجاز عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، وہ انفرادیت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وجود اطہر کو ایسا جواہرات کا مرقع، کمالات کا ایسا مجموعہ بنایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے وجود اقدس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کمالات اور وہ تمام اعجازات رکھ دیے جو اللہ ذوالجلال نے سابقہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کو عطا فرمائے تھے۔ ایسے ایسے کمالات، ایسے ایسے معجزات اور ایسے ایسے مراتب حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے جو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی لوگوں کو متحیر کر دیتے تھے، حیران کر دیتے تھے، اور آج تک بھی عقل اس پر حیرت میں ہے۔ جتنے کمالات نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، آپ کے معجزات کا شمار تو ممکن نہیں ہے۔ جتنے معجزات اللہ ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ گنے نہیں جا سکتے۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے، اتنا جان لینا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ معجزہ ہے۔ آپ کا اٹھنے والا ہر قدم معجزہ ہے۔ آپ کو اللہ ذوالجلال نے سراپا اعجاز اور سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ دیکھیں قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے کئی معجزات کا اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا، بلکہ اس سے بھی پہلے خود قرآن مجید کلام الہی یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور پھر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات کا ذکر فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کو اللہ ذوالجلال نے معجزہ قرار دیا۔ جو آیت کریمہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب یہ جو ایک آیت ہے، ایک آیت میں جو 2 لفظ ہیں، ان 2 لفظوں نے حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کو معجزہ بنا دیا۔ بچپن سے لے کر آپ کی حیات ظاہریہ کے آخری لمحے تک کی ساری زندگی کو اللہ ذوالجلال نے اعجاز قرار دے دیا۔ اب دیکھیں عالم انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ایک اس ذات کو جو آج سے 14.5 صدیاں پہلے گزری ہے، ایک ایسا وجود اطہر جو آج سے 1450 سال پہلے ہوا ہے۔ ان صدیوں میں، ان سالوں میں سائنس نے کتنی ترقی کی، علوم نے کتنی ترقی کی، انسان نے کتنی ترقی کی، کتنی ایجادات اور کتنی دریافتیں ہوئیں، لیکن اس سب کے باوجود حضور علیہ السلام کی ذات گرامی جس طرح اس وقت اپنی حیات ظاہری میں، جس طرح اس وقت آپ اسوہ حسنہ تھے، آپ آج بھی اسوہ حسنہ ہیں، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی ذات ایک کامل و اکمل نمونہ ہے۔ اب یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ اٹھا لیں، آپ کی خلوت کو دیکھیں، آپ کی جلوت کو دیکھیں، آپ کو یاروں میں دیکھیں، تنہائی میں دیکھیں، آپ کو بازار میں دیکھیں، آپ کو مسجد و منبر میں دیکھیں، جہاں بھی آپ کو ملاحظہ کیا جائے حضور علیہ السلام بطور معجزہ نظر آئیں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کا
چمکتا ہوا ہاتھ اور دم عیسیٰ علیہ السلام کا دم پھونک، فرمایا کہ یہ علیحدہ علیحدہ معجزے اللہ ذوالجلال نے علیحدہ علیحدہ نبیوں کو دیے۔ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، یہ سارے معجزے اللہ نے علیحدہ علیحدہ نبیوں کو دے کر آپ کے وجود میں سارے جمع کر دیے، آپ کو سارے عطا فرما دیے۔ تو حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے جو عظیم ترین معجزات ہیں ان میں سر فہرست ہے قرآن مجید۔ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن مجید، زندہ معجزہ، تازہ معجزہ اور قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ۔ سابقہ نبی جب آتے تھے معجزات لے کر آتے تھے، اور جب جاتے تھے معجزات لے کر جاتے تھے۔ کسی نبی کا معجزہ آج موجود نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آتے تو معجزے لے کر آتے، جاتے تو معجزے ساتھ لے کر جاتے۔ لیکن قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے اور آپ کے معجزات کے، آپ کی نبوت و رسالت بھی زندہ اور آپ کے معجزات بھی زندہ، اور نہ صرف نبوت و رسالت اور معجزات ہی زندہ بلکہ آپ کی ذات بھی زندہ۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کا خاصہ، اور قرآن مجید اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ۔ اس کے بعد معجزہ معراج، حضور علیہ السلام کا معراج کا معجزہ، جس کا اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اجمالاً بھی فرمایا، تفصیلاً بھی فرمایا، کنایتاً بھی فرمایا اور واضح طور پر بھی فرمایا۔ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر، اور جس آیت کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے یہ ذکر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، 15ویں پارے کی پہلی آیت، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہ آیت کریمہ معجزہ معراج پر ایک نص ہے جس کا انکار کفر ہے۔ معجزے کا انکار اس آیت کا انکار ہے، معراج کا انکار اس آیت کریمہ کا انکار ہے، اور جو آیت کریمہ عبارت النص ہو، نص قطعی ہو، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے اب یہ آیت بظاہر تو معجزہ معراج پر ہے، لیکن معراج کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جس معجزے میں ہزاروں معجزے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک معجزے میں ہزاروں معجزے ہیں۔ بذات خود یہ آیت کریمہ اس میں صرف معجزہ معراج نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ مجموعی طور پر تو معراج معجزہ ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے آیت کا آغاز فرمایا، ابتدا فرمائی سبحان الذی اسری، یہاں تک سبحان الذی اسری تک یہ خود ایک معجزہ ہے۔ سیر کرتا ہے بندہ، خود سیر خود کرتا ہے نا، تو جسے اللہ ذوالجلال خود سیر کروائے، یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود جسے سیر کروائے وہ معجزہ ہے۔ اور فرمایا بعبدہ، اب یہ ایک لفظ بعبدہ یہ اپنی ذات میں خود ایک معجزہ ہے۔ عبدہ کہنا اللہ ذوالجلال کا، حضور علیہ السلام کو عبدہ کہنا، یہ حضور علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ ہے۔ دیکھیں، سبھی خود کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، خود کو سبھی اللہ کا بندہ کہتے ہیں،
اور جسے اللہ اپنا بندہ کہے، اور نہ صرف بندہ کہے بلکہ بندہ خاص کہے کہ میرے بندوں میں بھی جو سب سے عظیم بندہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حضرت اقبال نے کہا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے، بندہ ہونا اور ہے، اور عبدہ ہونا یہ اور ہے، اس لیے کہ ای سراپا انتظار او منتظر، کہ یہ جو بندہ ہے یہ خود سر سے لے کے پاؤں تک انتظار میں رہتا ہے، اور جو عبدہ ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر، اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور انتظار کرنے والا خود اپنے نامہ بر کو بیچتا ہے، اپنے ایلچی کو بیچتا ہے، اپنے بندے کو بیچتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ بعبدہ یہ خود ایک معجزہ ہے، ایک لفظ میں معجزہ ہے۔ آگے فرمایا لیلن، کیا لفظ ہے؟ یہ لفظ خود اپنے وجود میں ایک معجزہ ہے کہ بھئی اتنا طویل سفر، اتنی لمبی سیر، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، ایک روایت میں ہے کہ 18,000 سال حضور علیہ السلام معراج کی سیر پر رہے۔ اتنا طویل سفر اور رات کے کچھ حصے میں، اور وہ حصہ کتنا؟ آدھی رات یا ایک چوتھائی رات یا ایک تہائی رات؟ نہیں، رات کا اتنا حصہ، صرف اتنا حصہ کہ جس دروازے سے گزر کر گئے، جب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ رات کا اتنا حصہ، یہ معجزہ نہیں تو لفظ لیلا، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جس پانی سے وضو کیا حضور علیہ السلام نے، وہ پانی ظاہر فرش نہیں تھا، ٹائل نہیں لگی ہوئی تھی، پتھر نہیں لگا ہوا تھا، پختہ زمین نہیں تھی، کچی زمین تھی۔ آپ نے جس پانی سے وضو فرما کر چلے گئے، جب واپس آئے تو وضو کا وہ پانی ابھی چل رہا تھا۔ رات کا اتنا حصہ کہ آپ جس بستر سے اٹھ کر تشریف لے کر گئے، جب واپس آئے اس بستر میں لیٹنے لگے تو وہ بستر ابھی تک جسم کی حرارت سے گرم تھا۔ اتنا مختصر، تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ لفظ لیلا جس کا معنی ہے رات کا کچھ حصہ، نکرہ ہونے کی وجہ سے، اس میں نکرہ ہونے کی وجہ سے رات کا تھوڑا سا حصہ، اور یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور من مسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، یہ خود حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ بھی معجزہ مصطفیٰ ہے کہ یہ مہینوں کی مسافت حضور علیہ السلام کا آنے واحد میں، ایک لمحے میں یہ مسافت طے کرنا، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ سفر، اس کی رفتار کیا تھی؟ رفتار یہ تھی کہ براق جو نورانی جانور تھا، جنت کا نورانی جانور تھا، یہ ہماری آنکھ کی جو پتلی ہے، آنکھ میں ایک چھوٹا سا تل ہے نور کا، اور اس نور سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس نور کی رفتار کیا ہے کہ ہم ایک سیکنڈ کے ہزارویں، لاکھویں، کروڑویں حصے میں زمین سے آسمان تک دیکھ لیتے ہیں۔ اتنی رفتار ہے اس کی۔ اب صرف ایک تل نور کا ہو اور اس کی اتنی رفتار ہو
تو جو جانور سر سے پاؤں تک نور ہو، اور وہ جنت کا نور ہے، وہ جانور جنت کا نور ہے، اور اس نورانی جانور پر جو سواری ہے وہ خود خدا کا نور ہو، وہ رفتار کیسی ہوگی، وہ رفتار کتنی ہوگی۔ اور روایات میں ہے کہ براق کا قدم اپنی حد نظر پر پڑتا تھا، یعنی ایک چھلانگ، ایک قدم جب اٹھا کر اس قدم کا جو اگلا مقام تھا وہ تھا جہاں تک نظر جاتی تھی۔ وہ کیا رفتار ہے، اور اس رفتار میں سفر ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رأیت موسیٰ کان یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی دیکھا اس سفر میں، اور قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا۔ اللہ، یہ سفر معراج، یہ ایک علیحدہ معجزہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ماحول میں، ارد گرد میں اللہ ذوالجلال نے برکتیں رکھی ہیں، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب مسجد کا برکت ہونا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ذوالجلال کی عبادت ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، یہ تو برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، برکت ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ مسجد کے ارد گرد کا ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، اس کا برکت ہونا یہ سمجھ سے بالا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جو مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا۔ تو فرمایا کہ ماحول کی برکتیں اس لیے ہیں کہ وہاں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں، یعنی مزارات انبیاء کی برکتیں ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ وجود انبیاء کو برکت ماننے سے انکار کیا جاتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ مزارات انبیاء بھی برکتیں ہیں، وہاں جو جاتا ہے وہ برکتیں حاصل کرتا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ اب یہ ہو کی جو ضمیر ہے اس کے مرجع پر اختلاف ہے کہ یہ ضمیر اللہ ذوالجلال کی طرف لوٹتی ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹتی ہے۔ مفسرین کی دونوں آراء ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت ہم دونوں آراء کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال بھی سمیع ہے، بصیر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے وجود میں اپنی شان کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ اب بات تو ہو رہی ہے معراج کی، یہاں پر اللہ ذوالجلال نے اپنا سمیع و بصیر ہونا کیوں بیان فرمایا؟ واقعہ معراج ہے تو دیکھنا تو مخلوق کو چاہیے، سننا تو مخلوق کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معراج کا واقعہ بیان فرما کر اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال جانتا تھا کہ معراج کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، معراج کو نہ ماننے والے بھی ہوں گے،
معراج پر اعتراض کرنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ عز الجلال انہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے اعتراضات، تمہارے انکار میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، جب آئے گا تو دیکھ لوں گا۔ معراج کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ جسمانی معراج ہوا ہے، روحانی نہیں ہوا، کچھ نے کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نے کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جسمانی ہے، آگے کا روحانی ہے۔ اب یہ سارے نظریات غلط ہیں، اور اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، سن بھی لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے۔ اب درست نظریہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر معراج روحانی ہونا ہوتا یا خواب میں ہوتا تو کیا یہ معجزہ مصطفیٰ ہوتا؟ بھئی سو کر سوتے میں خواب میں سیر کر لینا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ سیر بھی جاگتے ہوئے ہو اور اللہ عز الجلال کو دیکھا بھی ماتھے کی آنکھوں سے جائے، سر کی آنکھوں سے دیکھا جائے، یہ کمال مصطفیٰ ہے، یہ اعجاز مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت محروم لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ بول دیجئے، میری ذمہ داری پہ بول دیجئے، کون ہیں؟ اس لیے کہ کمالات کو ماننے کے لیے، کسی کے بھی کمال کو ماننے کے لیے اس سے محبت ہونا ضروری ہے۔ کسی کے کمال کو، کسی کے مرتبے کو وہی مانے گا جو اس سے محبت کرتا ہوگا۔ کدی شریکاں دے کمال نو کسے نہیں منیا، پاویں جنہ مرضی کمال اللہ عطا کر دے، جنہ مرضی مقام مرتبہ منصب اللہ عطا کر دے، مندا کوئی نہیں، مندا ہمیشہ اپنا ہے۔ جڑا اپنا ہوئے تے محبت کردہ ہوئے۔ تو اللہ عز الجلال نے حضور علیہ السلام کو جو کمال معراج عطا فرمایا، جو عروج معراج عطا فرمایا، جو معجزہ معراج عطا فرمایا، بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت اسے من و عن ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ صرف اہل سنت و جماعت، کیونکہ معراج میں ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کا خواب میں نہیں ہے، ایک لمحہ بھی خواب میں، سارے کا سارا معراج جاگتے ہوئے ہوا۔ کہتے دیکھیں جی اتنا لمبا سفر اور تھوڑے سے وقت میں، پھر آسمان جس کا کوئی دروازہ کھڑکی ہے ہی نہیں، وہاں سے گزرنا، پھر قرۂ ناری سے گزرنا، آگ کے قرہ سے گزرنا، پھر ٹھنڈے قرے سے گزرنا جہاں برف جمی ہوئی ہے اور کوئی وجود اسے کراس نہیں کر سکتا، وہاں سے گزرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس بات کو یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ جبرائیل عرش الہی سے سدرۃ المنتہا سے جبرائیل بار بار آتے بھی ہیں، بار بار جاتے بھی ہیں، اور جبرائیل غلام مصطفیٰ ہیں، دربان مصطفیٰ ہیں۔ اگر جبرائیل علیہ السلام آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، تو یہ تو سید کائنات ہیں، یہ تو نبی الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا جو عقل پر تولتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے، اور جو صرف اللہ عز الجلال کا عطا کردہ کمال سمجھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا، ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا، جو الجھن ہے، جو مسئلہ ہے، اور نہ ماننے کی جو وجہ ہے، وہ ساری الجھن دور کر دی۔ کیا فرمایا کہ تو مانیے والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى
محتاج ہے، جس کا مد و جزر چڑھنا اترنا، جس کا چڑھنا اترنا، جس کا کوئی مقام پانا نہ پانا، یہ خود کسی کا محتاج ہے۔ اگر تو والنجم کا معنی نہ سمجھ سکا، کیونکہ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ والنجم سے مراد بستارہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا، جو اللہ عز الجلال نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ اللہ عز الجلال کی زیارت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز اس نظارے سے بھٹکی نہیں۔ فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم شک میں پڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا، ان کے دیکھنے پر، ان کی رؤیت پر تم شک میں پڑتے ہو؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے جبرائیل کو دیکھا، معراج پر جبرائیل کو دیکھا، کہ سورۃ النجم میں جبرائیل کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھے، جبرائیل تو خود بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار آتا ہے، صبح آیا، شام آیا، دن میں سینکڑوں بار آیا، تو کیا یہ معراج جبرائیل کو دیکھنے کے لیے ہوا؟ وہ دیدار اللہ عز الجلال کا دیدار تھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو والنجم کا معنی نہ سمجھنا در حقیقت ان کی عقل کا فطور ہے، وہ عقل پر تول رہے ہیں اور کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ عز الجلال محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔